السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے اور میرے فیورٹ اسٹرالوجر سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں حیدر جعفری آفیشیل کے نام سے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ٹاپکس دیکھتے ہیں جو زوڈیک کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک دعا والا جو جعفری صاحب نکالتے ہیں ٹائم جنوری کے حوالے سے، آج کا ٹاپک دعا کے حوالے سے ہے کہ کون سا وہ ٹائم ہے جس میں دعا کا ٹائم بنے گا۔ وہ ساری باتیں ان سے جانیں گے۔ بات کرتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ شکر ہے اس کا۔ سر ماشاءاللہ آپ کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے بہت ہی زبردست ہوتی ہے جو آپ زوڈیک کے حوالے سے دیتے ہیں، لیکن اب جو دعا کا ٹائم ہے جو جنوری میں آ رہا ہے، کیونکہ ہر منتھ آپ ایک ٹائم نکالتے ہیں جو آپ کے چینل پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ فلک شیخ پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، تو کون سا ٹائم ایسا بن رہا ہے جو دعا کا ہے؟ ذرا لوگوں کو میں ضرور بتاتا ہوں۔ دعا کا تو کوئی ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے جی۔ دعا تو دعا ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دعا کرتے ہوئے آپ کو کوئی ایکسٹرنل پاور جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں۔ دعا تو شدید ترین احساس کا نام ہے، بے شک، شدید ترین محبت کا نام ہے، احساس جرم کا نام ہے، اپنے اندر اپنے آپ کو جاننے کا نام ہے، بے شک، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام دعا ہے۔ بے شک۔ کسی کی تکلیف دیکھ کے آپ کے دل کے اوپر جو بیتتی ہے وہ دعا ہے۔ وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں عرش سے پار ہو جاتی ہے۔ اس کو کوئی چیز، کچھ لفظوں کی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دعا جو ہے وہ کی نہیں جاتی، دعا نکل جاتی ہے۔ وہ ہوتی نہیں ہے، وہ نکل جاتی ہے آپ کے اندر سے۔ کسی کو جو ہے وہ کسی کی تکلیف دیکھ کے کسی کو کہ یا اللہ دا بھلا کر دے، دیٹ از دی دعا۔ کوئی عربی، فارسی، اردو اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جس ساتھ کا میں ذکر کرتا ہوں، میں چونکہ ہر مہینے نکالتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ہر مہینے جو ہے وہ آپ کو گائیڈ بھی تھوڑا تھوڑا کرتا رہوں کہ کیوں یہ ساتھ، کیوں مطلب جب دعا اللہ ہر وقت ہے، انسان ہر وقت اللہ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ تو پھر سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سب سے زیادہ توفیق دی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دنیا میں روشن ہیں، کلمہ اللہ کا نور، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری، یہ اسی کلمے کی قیمت ہے نا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم بات اللہ اس کی کرتے ہیں، کیونکہ میں بات تھوڑی لمبی بعض اوقات کر جاتا ہوں، لیکن ہم سب لوگوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جی دائیں ہاتھ سے کھائیں، سامنے سے کھائیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں، لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کا مال حلال ہے تو یہ آداب سارے کام کریں گے۔ بے شک۔ اگر آپ کا مال حرام ہے نا تو آپ بسم اللہ پڑھ کے بھی کھائیں تو وہ حرام ہے، حرام ہے۔ آپ دائیں ہاتھ سے بھی کھائیں وہ حرام ہے، اگر مال حرام ہے۔ اس لیے دعا جو ہے وہ کسی کے احساس کا نام ہے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے، وہ نہیں ہے نا۔ تو جو مرضی، جون سا مرضی لفظ، جون سی مرضی صورت پڑھ لیں، کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ جو دعا ہے نا یہ احساس کا، اللہ کے شدید ترین محبت کے احساس کا نام ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی ساتھ، تو ساتھ یہ ہے کہ جس طرح سورج کبھی جو ہے وہ بالکل عروج کے اوپر ہوتا ہے، اس کا ٹیمپریچر، جی سر، جب ہم میٹرولوجی میں یا موسمیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر اتنا اور کم سے کم اتنا، اسی طرح انسان کی زندگی میں مہینے میں زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو آپ نے اپنے اندر سے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے اللہ سے اپنا رابطہ درست کیا، اب آپ کو ایک پاور بوسٹ مل جائے گا اس انرجی سے، اس آپ کے ہورائزن سے، اس آپ کے گلوبل انرجی سے۔ بے شک۔ تو آپ نے جو کام 5 دنوں میں فرض کیا کرنا ہے یا 15 دنوں میں کرنا ہے وہ آپ چند گھنٹے میں کر لیں گے۔
وہ جو آپ کی عبادت ہے اس میں ایک خاص قسم کی انرجی ملے گی تو اس کو سپیڈ اپ کر دے گی, اس کی ملٹیپلائی کر دے گی. جی شاہ. اس لیے میں یہ جو ہے وہ 7 ضرور نکالتا ہوں. اور 7 اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی اس کی وجہ سے اللہ کی قربت اختیار کر لی تو میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے یہ آخرت کا خزانہ ہی تو ثابت ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. ہم جا کے کم از کم اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ مالک ہم نے جو ہے یہ کام کیا تھا, لوگ تیرے قریب ہو گئے, تیرا پیغام دیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو کم از کم آخرت میں اپنے کرتوت تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن چلو کوئی اور ایک بندہ اگر ہماری وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو کم از کم اللہ کو منہ دکھانے کے تو قابل ہو جائیں گے. خوش ہے جی. اب آ جاتے ہیں جی یہ 7 کی ڈیٹ کیا بنتی ہے اور یہ 7 جو ہے اس کے اثرات کیا ہیں اور اس میں پڑھنا کیا ہے. میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. 7 کا ٹائم بن رہا ہے 18 جنوری 2024, یہ جمعرات کا دن بنے گا. اور ان کا ٹائم پاکستان کو, کہ میں بتاتا ہوں یہ ہوتی تو 7 پوری گلوبل ہی ہے نا, پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق. جی سر. اور وہ GMT میں +500 کے اوپر موجود ہے. ہم +500 GMT کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو اس میں 18 جنوری 2024 کو دوپہر 12:48 پہ یہ ٹائم سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور شام 5:49 پہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ تقریباً 5 گھنٹے اور 1 منٹ شاید بنتا ہے. تو اس کے یہ پورا جو ہے نا یہ ٹائم ہے, اور یہ ٹائم جو ہے یہ 5 گھنٹے تھوڑے نہیں ہوتے. اس کی جو انرجی ہے اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. اگر آپ کا کوئی ایسا کام جو نہیں ہو رہا, کوشش کر لی, دیکھ لیا, کر لیا, وہ نہیں ہو رہا, شاید اس وقت میں ہو جائے گا مانگنے سے اللہ کی. بلکہ اصل چیز یہ ہے جیسے ڈاکٹر کا کام ہے دوائی بتانا, ڈاکٹر نے آپ کے حصے کی دوائی کھانی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. یہ تو آپ کی دعا کی شدت ہے جس نے اللہ تک پہنچنا ہے. بے شک. میرا کام آپ کو راستہ دکھانا ہے کہ یہ راستہ ہے, اس طریقے سے چلے جائیں, آپ پہنچ جائیں گے. آپ اس راستے پہ چلیں نا, اس راستے کو اس طرح اڈاپٹ نہ کریں, اس میں اپنے ایڈ آنس کر لیں. تو سر میں تو ٹیکنیکلی راستہ بتا سکتا ہوں, میں منا نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. 18 جنوری جمعرات کا دن ہے 2024, 12:48 سے 5:49 تک یہ جو ٹائم ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا ٹائم ہے, عروج کا, ترقی کا اور نئے وینچرز کا ٹائم ہے, قربت خدا بندی کا ٹائم ہے. روحانی طور پہ وہ لوگ جو روحانی پریکٹسز کرتے ہیں, کچھ عملیات یا کچھ بھی کرتے ہیں, یہ وہ وقت ہے خاص طور پہ یہ والا, یہ جنوری 18 جنوری والا, یہ ان کے لیے جو مطلب اپنی جو ہے وہ روحانی معاملات کو جو ہے سیٹل نہیں کر پا رہے, یہ سیٹل ہونے کا وقت ہے. سب سے پہلے کرنا ہے 2 نفل شکرانہ. ٹھیک ہے. شکرانہ سب سے پہلے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. بے شک. ہمیں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بے شک. ہمیں اللہ نے روشنی عطا فرمائی. ہمیں اللہ نے ظلمت جہالت کے اندھیروں سے نکال کے نور میں لا کھڑا کیا. اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے اپنے 2 نفل شکرانے کے. اس کے بعد درود پاک سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک, کم از کم 1 تسبیح, زیادہ جتنا آپ آسانی سے کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. سورہ یاسین 1 مرتبہ بس. اس کے بعد دوبارہ درود پاک, کم از کم 1 تسبیح یا زیادہ جتنا آپ آسانی سے کر سکیں. پھر سورہ قدر 11 مرتبہ. ٹھیک ہے. پھر سورہ العصر 11 مرتبہ. پھر سورہ فاتحہ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ. دوبارہ سورہ العصر 11 مرتبہ. پھر سورہ قدر جو ہے وہ 11 مرتبہ. اس کے بعد پھر درود پاک 1 تسبیح کم از کم, اور زیادہ جتنا آپ آسانی سے کر سکیں. اور اس کے بعد پھر صلاۃ الحاجت, نماز حاجت,
اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے. واہ. یہ وہ دعا ہوگی جو واقعی مستجاب ہوگی. سبحان اللہ. یہ دعا ہوگی جو واقعی جو ہے وہ اللہ تک پہنچے گی. کیونکہ اصل چیز لفظ پڑھائی نہیں ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں, یہ جتنا میں نے بتایا میں اس انرجی کے مطابق آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اس انرجی کو یوٹیلائز کیسے کریں. ٹھیک ہے, یہ جو صورت ہے کیونکہ اس کی انرجی کس طرح قرآن پاک کی الفا نمیرک سے میچ کرتی ہے, کس طرح کرتی ہے, وہ سارا وہ ایک پورا ایک پیٹرن ہے. اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں. آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اس انرجی کو یوٹیلائز کیسے کریں. ٹھیک ہے, یہ جو صورت ہے کیونکہ اس کی انرجی کس طرح قرآن پاک کی الفا نمیرک سے میچ کرتی ہے, کس طرح کرتی ہے, وہ سارا وہ ایک پورا ایک پیٹرن ہے. اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, اتنا پڑھ لیں. زیادہ میں پڑھائی اس لیے نہیں بتاتا کہ کچھ زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ احساس کا نام ہے. بے شک. وہ جو کبھی بچے کو چوٹ لگتی ہے نا تو اس کے اندر سے وہ جو آواز نکلتی ہے نا, ہائے امی جی, وہ دعا ہے. وہ دعا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ امی جی نے سن لینا ہے, امی جی نے آ جانا ہے. تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کا احساس کیا ہے, سبحان اللہ, اس کی وامت کیا ہے, اس کی ممتا کا اندازہ کبھی کر سکتے ہیں آپ. تو پھر جب دعا کرنی ہے نا تو پھر خود غرضی والی نہیں کرنی, مینو اے چاہیے تو مینو اے چاہیے, نہیں. دعا کا بھی ایک اصول ہے. سب سے پہلے دعا ان کے لیے کریں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. دنیا سے بہت سارے لوگ ایسے چلے گئے ہیں جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے. ان کے لیے دعا کریں, اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کریں. بالکل ویسے ہی میں بڑے ریشنل طریقے سے بات کرنے کا عادی ہوں. میں بار بار آپ کے پاس بات کی کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو اس کے لیے کچھ لے کے جاتے ہیں. تو اللہ کے گھر جائیں گے تو کچھ محبت تو لے کے جائیں گے نا. اور فرض کیا کہ ہم کسی بڑے کو کچھ نہیں دے سکتے تو بچوں کو تھوڑا بہت کوئی چھوٹا موٹا گفٹ, کوئی 4,000-500 روپیہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں نا. تو اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. سبحان اللہ. تو پہلے اللہ کی مخلوق کے بھلے کے لیے دعا کریں, اس کے بعد اپنی کریں. اور ایک چیز بڑی اصول کی ہے جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار بادشاہ کونین نے فرمائی کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ چیز تو بہت مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے اپنے دشمن کے لیے دعا کرنا. یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے, مطلب جس طرح دی کہنے ہیں اس طرح دی مطلب لفظ جو ہم ذرا اچھے یوز کر لیں دلوں تو یہی نکلتی کہ اللہ کرے پٹائی پہ جائے. لیکن بات پتہ کیا, یہ بہت سیریس ٹاپک ہے, اس میں ایسی مطلب آ گیا, لیکن یہ کہ اس کو سیریسلی اس کو سمجھے, مطلب اپارٹ فرام دی لائٹر نوٹس. جی سر. اللہ جو ہے وہ اس کو جب آپ پکارتے ہیں نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جواب نہ آئے, لیکن آپ کی شدت. اسی طرح اللہ کی مخلوق, اب جو یہاں پہ رسالت مآب نے کہا ہے نا, تو دیکھیں جو آپ سے اچھا ہے اس کے لیے تو آپ نے دعا کرنی جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یا اس نے میرے ساتھ آگے بھی اچھا نہیں کرنا, اس کے لیے سچے دل سے چلیں, یہی صحیح, اللہ ادا بھلا کر دیں. ٹھیک ہے, یعنی لفظ وہی ہیں, لہجہ فرق ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے, یہ دیٹ از سیم ورڈز, اور اللہ ادا بھلا کر دیں, سیم ورڈز. احساس, وہ احساس دعا ہے. سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے, پھر اپنے لیے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماحول ہورائزن اس کی انرجی آپ کو سپورٹ کر رہی ہو اور آپ اللہ تک پہنچے نا. ہاں چلنا آپ نے, ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے, یہاں بیٹھ جائیں, اس پہ چلے جائیں. اگر آپ اس گاڑی میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے. بے شک ایسا ہی ہے. اب گاڑی میں آپ نہ بیٹھیں, باہر ہی کھڑے رہیں, تو پھر اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ میری ریکویسٹ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دعا کریں تو اس میں میری ٹیم کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے ضرور دعا کریں. آمین. کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جس کی انسان کو بحیثیت انسان ضرورت ہے. بالکل.
شاہ جی اتنے کمنٹس تھے دعا والے کہ نیچے لوگ اتنی دعائیں دے رہے تھے. جب میں نے عمرے کا بتایا کہ آپ جا رہے ہیں اور آج ناظرین جب یہ ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں آئی تھنک 28 یا 27 دسمبر ہے, 28 ہے, ہاں ایک آدھ دن میں بس. تو آپ جا رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کی یہ دعائیں تھیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں وہاں جا کر. اللہ ہے سی, اللہ سب کا ہی ہے, میں ضرور دعا کروں گا, لیکن فرداً تو ظاہر سی بات ہے بحیثیت انسان میری اتنی حیثیت نہیں ہے, لیکن میرے اس چیز کا تو زندگی میں مانتا ہوں کہ اللہ جو ہے اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ احساس دعا ہے, تو آئی ہیو ٹو جسٹیفائی مائی ورڈس. جی جی مجھے بھی جو میں کہتا ہوں ظاہر سی بات ہے اس کا کرنا تو ہے نا, میں نے بھی تو اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ جی لوگوں کی دعا کریں سب سے پہلے اپنی دعا سے, ظاہر سی بات ہے میں بھی جب اپنی مانگوں گا تو میں کھڑے ہو کے مالک کو کہوں گا ہی نا کہ مالک یہ جتنے لوگوں نے مجھے کہا ہے, میں فرداً تو ان کو نہیں جانتا, لیکن تو جانتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو بادشاہ ہے, تو مالک ہے, مہربانی کر دیں. اچھا شاہ جی آپ آفس تو کلوز کر رہے ہیں, لیکن یہ بتا دیں کیونکہ اسکرین پہ نمبر آپ کا چلتا ہے, تو کب تک وہ لوگ آپ سے رابطہ کریں اور کیا آپ کی آگے, کیونکہ لوگوں نے ظاہری بات ہے اپنے ذائچوں کے لیے پوچھنا ہوگا. جی ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے آفس میں بھی یہ انسٹرکشنز دے دی ہیں, 11 جنوری سے انشاءاللہ وی ول ری جوائن دا آفس. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لوگ ہوں گے پینڈنگ میں وہ پھر رابطہ 11 جنوری کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو وی ول ری جوائن. ہاں میرا آفس اوپن رہے گا, میری ٹیم اس چیزوں کو اسکیجول کرتی رہے گی. اچھا اچھا, مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو چیزیں اسکیجول ہوئی ہوں گی 11 جنوری سے آنورڈ ہم اس کو جو بھی ہمارا بیک لاگ ہوگا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شاہ جی بہت شکریہ, بہت اچھا ٹاپک, اور ناظرین بہت اچھی یہاں پہ سید حیدر جعفری صاحب نے بات کی ہے. بڑی محنت کر کے کیلکولیشن نکالتے ہیں اور یہ بڑی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے. آپ کے سامنے تو بتا دیتے, میں چاہوں گا جیسے جیسے سید حیدر جعفری صاحب نے بتایا آپ کاپی پینسل لے کے وہ لکھ لیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ ایسا ہے وہ مس نہ ہو جائے. ہوتی ہے تو ریپیٹ کر کے دیکھ لیں, لیکن اس کو کریں ضرور. اور فلک شیخ کے لیے اور سید حیدر جعفری صاحب کے لیے, ہماری ٹیم کے لیے, سب کے لیے دعا کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.